السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں فضل کلاسرا۔ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں موجود ہوں۔ ایک بڑی دیر تک یہاں پہ پروگرام ہوتے رہے۔ آج ہم نے بھی ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور بہت سارے واقعات کی عینی شاہد ہیں۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، یہ جو اپوزیشن، ادارے، حکومت ایک دست و گریباں کی شکل لگتی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی حالات اس طرح کے ہیں یا یہ کوئی نیا کھیل ہے؟ حالات تو حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں میں تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے عام آدمی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ ماحول کے اندر پھر کے دیکھیں، لوگوں میں پھر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ روزی روٹی کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ روزگار جو کہتے تھے وہ دیں گے، روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ بجلی، پانی، گیس کے بل جو ہیں وہ پے کرنے کی حالت میں ہی نہیں رہے بیچارے۔ اور جو یہ خالی یہ نہیں کہ کوئی نچلے طبقے کو فرق پڑا ہے، متوسط طبقہ زیادہ پیس گیا ہے۔ متوسط طبقہ اس لیے پیچھے کہ نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے۔ ذرائع آمدن کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، اور اخراجات ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئے میڈم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عمران خان تو خود بھی کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں، آپ جیسے اور ہمارے لوگ بھی اس کی قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ بڑا لیڈر ہے، یہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے۔ خلاصہ اس صاحب، جی جی پلیز۔ میں اس پہ کیا کہوں آپ کو؟ اصل بات یہ ہے کہ خالی ایمانداری، خالی کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کا ڈنڈورا پیٹنا کہ جو وہ فلاں لیڈر ایماندار ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ کوئی پالیسی نہیں بنا پا رہے۔ کوئی کیوں نہیں ایسی بنا پا رہے؟ بڑی تعداد میں وجہ ان کے یہ ہے کہ مشیر اصل ہیں، کھیچا وزیر تانی میں ہیں۔ سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ہر کوئی اپنے کام میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی کمیٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ، بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ عمل درآمد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل درآمد تو ہو ہی نہیں پاتا۔ اب یہ کون کرے گا، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، تو جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی گوجرانوالہ کی، جو مطلب ابھی تک اس کے اثر ذیل نہیں ہوا، بلکہ اثرات ذیل نہیں ہوئے، وہ مہنگائی یا چینی مہنگی یا آٹا مہنگا یا گیس، بجلی، جو چیزیں آپ نے بتائیں، ان سے زیادہ جو تھا فوکس وہ فوج کی طرف تھا، اداروں کے سربراہان کی طرف سے تھا۔ تو اپوزیشن کیا عوام کی نمائندگی کر رہی ہے یا وہ بھی کنفیوز ہے حکومت کی طرح؟ دیکھیے، اپوزیشن کسی حد تک تو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں جب دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو تاثر اسی قسم کا ملتا ہے جس طرح کہ میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے۔ میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں ایک حقیقت بیان کر رہی، میں لوگوں کی بات کر ادارہ رہی تو ہوں۔ ریسپیکٹیبل ہے، ہاں، کوئی وہ اس پہ تو اتنا کوشچن ہی ریسپیکٹیبل ہے نہیں کہ ہے۔ ہماری حفاظت کرنے کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ فوج ہے ہماری پاکستان کی، الحمدللہ۔ لیکن چند ایک لوگ بقول ان کے کہ جن کی وجہ سے یہ سب معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ عوام میں بھی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہی تاثر پا رہی ہے۔ عوام بھی یہی سوچتی ہے، اور ایک حد تک میاں نواز شریف نے عوام کی حقیقی کر دی، میرا خیال ہے۔ باقی آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں۔ میڈم آپ خاصی حکومتیں دیکھ چکی ہیں، بی بی کی، نواز شریف صاحب کی، جنیجو صاحب تھے، پھر معین قریشی صاحب آئے، مطلب گیلانی صاحب آئے، مطلب بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے ایک 85 آن ورڈ جو ہے نا، ہم نے ایک دیکھا بھٹو صاحب 86۔ تو اب عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اب لوگ جو ہے نا زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، ذہنی کوفت کا شکار ہیں۔ بہت زیادہ کیوں ہیں؟ ڈسٹرب۔ اتنی کیا ہو گیا دیکھیں ہے؟ سب سے خان تو بڑا ایماندار مسئلہ ہے۔ معاشی، ٹھیک ہے مان لیا، بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہے. پھر دیکھیں سرکاری ملازموں کو آپ دیکھ لیں بیچارے، وہ جب بھی ہم لوگ آتے ہیں نا کسی بھی سرکاری جگہ پہ تو وہ ہمیں کہتے ہیں وہ جی ہماری تنخواہوں کے حوالے سے بھی بات کریں نا اندر کسی سے، کسی ایم این ایز کو کہیں، کوئی سینیٹرز کو کہیں کہ وہ کمیٹیوں میں ان معاملات کو اٹھائیں گے. وہ سرکاری ملازمین ان بیچاروں کی تنخواہوں میں وہ اپنا گھر پورا کرے، کھانا پینا پورا کریں، بجلی گیس بل پورا کریں، مرنا جینا. آپ کو پتہ ہمارا کلچر ایسا ہے، کوئی خدا نہ خاصہ مر جائے تب بھی خرچہ ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے خان تب صاحب بھی جو خرچہ ہوتا خان ہے. صاحب کا یہ جو تاریخی جملہ آتا خان ہے کہ صاحب کو میرا خیال ہے گھبرانا بتانے نہیں. والے جو ہے نا وہ بالکل غلط بتا رہے ہیں. یا تو خان صاحب اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو نہیں پتہ، یا ان کو جو بتا رہے ہیں وہ بالکل وہ اچھا، بے حکومت خبر اور بتا رہے ہیں. ادارے ایک پیج پہ ہیں، جیسے بغاوت کا لاہور میں مقدمہ درج ہوا، وہ ٹھوس کر گیا، وہ حکومت بیک آپ کو فائر کیا کر سوال گیا. پھر یہ کل کراچی میں جو ہوا اپنا کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی، 11 گھنٹے بعد رہائی ہو گئی، اتنا زیادہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ اس کی سبکی ہوئی. کلاسرا یہ صاحب کون کروا رہا ہے، کون مشورے دے رہا ہے؟ ہو کلاسرا از صاحب کلاسرا صاحب ان باتوں کو نہ ہی چھیڑیں تو اچھا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت ساری چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں. نہیں، صوبائی حکومت بھی موجود ہے، فیڈرل بھی موجود ہے، صوبائی سینٹ آف حکومت کے پاکستان لوگوں بھی کو پتہ ہی موجود نہیں ہے. تھا کیا معاملہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. صوبائی حکومت کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، وہ تو خان صاحب تو کہہ رہے تھے میں نواز شریف کو وہاں سے لے آؤں گا اور میرا ایسا تیسا، اور میں اسے ایسی جیل میں رکھوں دیکھیں گا. وہ پرائم یاد منسٹر یہ ہے، تو وہ کچھ کیپٹن بھی کہہ صاحب. سکتے ہیں. عمران خان پرائم منسٹر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ خالی ایک جماعت کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. تو اب معلوم نہیں کہ اچھا، پھر وہی ایک بات آ جاتی ہاں ہے کہ جی ان جی. کو جو کوئی جیسا کہتا ہے شاید وہ وہی بول دیتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو اسلام آباد میں دھرنا، اسلام آباد میں کوئی خان صاحب کی طرح کوئی مستقل آ کے دھرنے کا کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کوئی اپوزیشن کا کوئی آپ نے کوئی ایسا کوئی موڈ؟ دیکھیے غیب کا علم تو نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے لوگ آئیں گے صحیح. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے دن بیٹھیں گے کتنے دن نہیں. ابھی حال ہی میں جو دھرنا ایک ہوا تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، تو وہ تو بڑی مستقل مزاجی سے بیٹھی رہی ہیں. مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا کہ پارلیمنٹ کی بیچاریاں کتنی دن راہداریوں سے. میں کہتے ہیں بڑی بڑی خبریں چھپی ہوتی ہیں. آپ ایک بڑی ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، ریگولر اور مطلب مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ کو کور کرتی ہیں. آپ کو کوئی محسوس ہوا کہ کوئی ہلچل ہے، کوئی اقتدار کے ایوانوں میں کوئی؟ آپ ہلچل کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو اصل بات ہے کلاسرا صاحب کہ بہت ساری چیزیں دیکھیں ہماری یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ بات تو مانی ہے. اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو جی یہ چیز جو چل رہی ہے وہ اس کا تسلسل چلتا رہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کو بہت سارے مسائل ہوں، لوگوں کو سہولت میسر نہیں ہوگی تو لوگوں کو لوگ کس کو کہیں گے؟ اپنے سینیٹر اور ایم ایل ایز کو ہی کہیں گے. تو انہوں نے آ کے یہیں پہ پھر بڑھنا ہے، یہی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا بہترین فلور ہے، یہیں پہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. پھر وہیں سے کوئی نہ کوئی خبر چلو، تو آپ کی نکل جائے گی. اجازت سے نا میں خواجہ نیّر صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب کو بڑی بہت دیر شکریہ. کوریج کرتے رہے ہیں اور بڑی دیر خواجہ صاحب آپ اگر ادھر آ جائیں، کیونکہ لائٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، تو آپ کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دنیا دیکھنا بھی چاہتی ہے اور دیکھے بھی صحیح. وہ آپ نہیں لمبی ہو رہی سر، لمبی نہیں ہو رہی، لمبی نہیں ہو رہی، بات کا ایک تسلسل وہ رہے گا سر. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ خان تو ایماندار ہے. کلاسرا صاحب، خان صاحب ظاہر ہے میں خان صاحب کے ساتھ کافی عرصہ ان کو کور کرتا رہا ہوں، اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں وہ ظاہر ہے ذرا سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان کو جو ووٹ ملا اور پھر وہ پرائم منسٹر بنے، تو میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے یہ سوال کریں گے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو کوئی بھی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ نہیں ہونا چاہیے، خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو. لیکن اب حالات جو ابھی اس حکومت کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے، اور ابھی حکومت کے پاس 3 سال ہیں باقی، لیکن ان 2 سالوں میں جو ہے حکومت وہ جو مطلب حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ پچھلے حکومتیں جو تھیں وہ یہ کر گئی، پچھلی جو پارٹی تھی تو وہ بھی یہی کہتی تھی کہ پچھلے یہ کر گئی. تو اب سچویشن جو ہے وہ عام عوام جو ہے نا، مطلب یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس وقت ان کا شروع سے ہی ڈے 1 سے جو حالات چل رہے تھے کہ چند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر جو مقدمات بنے ہوئے تھے پچھلے ادوار کے بنے ہوئے تھے. خواجہ صاحب میں سلیکٹڈ کویشچن ایک دو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نواز شریف باہر صرف بیماری کی بنیاد پہ گئے یا کوئی اور بھی اینگل تھا ان کے جانے میں؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی، جیسے وہ پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو یہی کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے رپورٹس تھی وہ بڑی کریٹیکل تھی. لیکن اب جو ہے میں یہ جو اس وقت جو صورتحال نواز شریف، اچھا جی ٹھیک ہو، نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو اپوائنٹ کیا ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، پھر انہیں ووٹ کیا، ٹھیک ہے، جب یہاں قانون سازی ہو رہی تھی یا باقی معاملات، اب ان کا موقف یکسر بدل چکا ہے، کیوں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پارلیمان کے ساتھ ایک المیہ کہہ لیں اس کو، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کے اندر بہت سارے لکونے ہیں، تو پھر اس وقت آپ جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سینٹ کا اندر ووٹ پڑتے ہیں تو وہ 63 ہوتے ہیں، جب وہ اندر ووٹ پڑتے ہیں تو وہ 50 نکل آتے ہیں، 13 ووٹ کا فرق آ جاتا ہے نا. تو ہمارے پارلیمنٹیرینس کے اوپر بھی اس وقت بہت سارے کوشچن ہیں کہ وہ کب اور کہاں جو ہے نا اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں. تو یہ بھی جو صورتحال ہے یہ بھی کوئی صحیح صورتحال نہیں ہے، کیونکہ عوام ان کو بھیجتی ہے ووٹ دے کر کہ آپ ایوانوں میں جائیں اور ہماری قسمت کا جو ہے نا وہ فیصلے کریں وہاں جا کے. ہمارے جو علاقائی سطح پہ جہاں سے لوگ عمران خان کی حکومت، عمران خان ناکام ہو گئے ہیں یا ابھی ان لوگوں کا رجحان ان کی طرف باقی ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ عمران خان ناکام ہو گئے ہیں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عوام کی جو صورتحال ہے نا، عوام کا کنسرن جو ہے وہ اس وقت بے روزگاری اور مہنگائی کے ساتھ ہے. ان کا اس چیز کے لیے جو ابھی پولیٹیکل جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ جی کوئی سیاسی جماعت ہمارے نکلے گی، سامنے آئے گی تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے. آج اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں، دھرنے دیتے آتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ان چیزوں سے بہت اچھی طرح سے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اصل حقائق جو ہے، وہ تو جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مزید مہنگی ہو جاتی ہے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو آپ نے بات کی ہے میں اسی کو یعنی وہ کر رہا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اس وقت عوام کی جو حالت ہے، مثلا میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف مہنگائی ایشو ہے حکومت کا، باقی ان کا کوئی، اگر مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے تو خان ہو جائے گی. یعنی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. پچھلی تو حکومتیں یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے فلانا ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، ہمارا ہمیں کام نہیں کرنے دیتا. تو یہ تو سارے ایک پیج پہ ہے نا. تو پھر جو ہے یہ جو اس قسم خواجہ صاحب کا کہنا ہے ایک پیج والے تو بہتر پرفارم کریں. بہت شکریہ خواجہ صاحب.